ویلکم بیک ناظرین. عباسی صاحب بہت پازیٹیو ہیں نقوی صاحب کے بارے میں, وہ کچھ بھی ایسا نہیں کہہ رہے, بٹ ایز اے ینگسٹر یا ہماری یوتھ کے بہاف پہ میں آپ سے سر ایک سوال کروں گی, ود یور رسپیکٹ اینڈ ود ڈیو رسپیکٹ. آئی وانٹ یور آنیسٹ اوپینین. اپنے جو ینگسٹرز ہیں کیا ان کو کاکروچز کہنا از اے گڈ تھنگ؟ سلپ آف ٹنگ, ویری بیڈ سلپ آف ٹنگ. ٹھیک ہے جی. ہاں, اور سنیں میں نے کہا نا کہ میں کوئی چیز انڈر دا کارپٹ نہیں کروں گا نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے نوجوان کو اپنے جسے کہتے ہیں پاکستان میں 66 آپ کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا 66% میرا ینگسٹر ہے, اور مجھے ینگسٹر سے کتنی محبت ہے آپ جا کے میرے شہر میں دیکھیں. میں نے فلڈ لائٹ کرکٹ اسٹیڈیم بنائے ہیں, میں نے اسپورٹس جمنیزیم بنائے ہیں, میں نے آسٹروٹا بچھا کے فلڈ لائٹ بنائی ہے, ٹھیک ہے, میں نے اسکواش کورٹس بنائے ہیں, میں نے بہت کچھ. ابھی میں نے راول پنڈی ٹائیگر بنائی ہے, انشاءاللہ اب اس کو ہم کرنے جا رہے ہیں, اور ٹرائل 10,000 بچہ ٹرائل دینے آیا تھا. میں تو اپنے بچوں کو کاکروچ نہیں کہوں گا, ٹھیک ہے جی. میرے بچے میرے ماتھے کا جھومر ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور آنکھوں کی روشنی ہے, اور انہی کی بدولت آج دیکھیں کہ وہ کوئی بھی آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ ہو کسی جگہ کے اوپر ہو وہ چھائے ہوئے ہیں. تو میں تو نہیں کہوں گا. سو یہ کہنا درست ہوگا کہ نقوی صاحب نے اس دن جوش خطابت میں جو سب کہا وہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیانات تھے جو شاید ان کو نہیں کہنے چاہیے. میں یہ لفظ استعمال نہیں کروں گا, انہوں نے یہ کہا, میں یہ نہیں کہوں گا, بس بات یہ کر. چلیں ٹھیک ہے سر. اب ایک اور چیز بتائیں کہ جس طرح ہم نے پیپلز پارٹی نون لیگ کی لڑائی دیکھی, ہم نے سفارتی کامیابی بھی دیکھی, ہم نے ملک میں مہنگائی بھی دیکھی, پیٹرول کی پرائسز بھی فلکچویٹ ہو رہی ہیں, آزاد کشمیر کا ایشو بھی آ جاتا ہے, پی ٹی آئی بھی کہیں نہ کہیں سے مسائل لے کے آ جاتی ہے, ڈی چوک آئے دن بند ہوتا ہے, اسلام آباد تو ہر وقت ہی بند رہتا ہے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, کیا اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ڈلیوری میں یا پرفارمنس میں کہیں پہ تھوڑی پیچھے رہ گئی ہے, اور کوئی بیگیج آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ پروٹیسٹ تقسیم اسکوائر ہو یا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہو یا لنڈن کی اور کوئی اسٹریٹ ہو یا پیرس کا ابھی پچھلے دن پیرس میں کیا ہو رہا تھا, نیو یارک میں کیا ہو رہا تھا, سڈنی میں کیا ہو رہا تھا, پتہ اٹھا لے نا. پروٹیسٹ تو ہر جگہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے, یہ تو جمہوریت کا حسن ہے. صحیح, ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. جہاں تک رہ گئی مہنگائی ہے, کس نے کہا مہنگائی نہیں ہے؟ وہ تو غلط ہے, وہ تو پولیٹیکل ورکر ہی نہیں جو کہ مہنگائی نہیں ہے. جی آپ سب کچھ مان رہے ہیں, میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, دیکھیں نا, نہیں دیکھیں نا دودھ کی نہریں میں مان بھی رہا ہوں اور میں اس کا حل بھی بتا رہا ہوں, اور یہ ٹائم بھی بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں حل ہونے جا رہی ہیں. میں یہ نہیں, جی میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ اب میں بالکل ڈینائل موڈ میں چلا جاؤں تو میں حل کیسے کروں گا. فرض کیا میں ابھی ریلوے کی میٹنگ لے کے آیا ہوں 3 گھنٹے کی کنٹینیو. پہلے ہم نے یہ طے کیا کہ یہ خامیاں ہمارے اندر موجود ہیں, ان کو کہا مانو, وہ مانے. میں نے کہا آپ کا حل میں بتاتا ہوں, آپ بھی بتاؤ. سارے مل کے اس کا حل نکالتے ہیں. ایک بندہ کہنے لگا نہیں سر انج نہیں گا. میں کہا پھر نہیں ہوتا تیرا کام. میں کہا پھر تو بھول جا کہ تو ایڈریس کر سکیں گے کسی چیز تو تو مان ہی نہیں رہا کہ غلط ہے. جب غلط آپ مان ہی رہے ٹھیک کیسے کریں گے آپ؟ یہی میں نے کہا کہ آپ تو سب کچھ مان رہی ہیں, تو میں کس طرح سے آپ کو کاؤنٹر کروں؟ نہیں آپ دیکھیں نا, آپ کاؤنٹر اس لیے کر پا نہیں رہی کہ آپ مجھے ایسا جواب نہیں دے رہے. میں ایسا کوئی آپ کو بات نہیں کرنا چاہتا جو غیر ذمہ دار. آج کل چیزیں وائرل کون سی ہوتی ہیں؟ چلے آپ تو میرے جتنی نیگیٹو ہے, نیگیٹو اینڈ کنٹروورشل. دیکھیں نا, آپ خدا نہ خواستہ اس موبائل پہ چلی جائیں, آپ کہیں جی میں نے اتنا بڑا ہاسپٹل بنایا جو 300 بیڈ کے اور بڑے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے, راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, 4000 کی وہاں پہ ہے وہ آؤٹ ڈور اس کی پیشنٹ ہیں, اور انڈور 300 بیڈ ہیں. فلاں جی میں نے کھیل کے میدان بنا دیے, میٹرو بنا دی, فلاں آپ ڈالیں, ٹھیک ہے نہیں, کیا ہوگا آپ کو 25,000 30,000 لوگ دیکھ لیں گے. جو ہی کسی افسر کو گالی دے دیں گے پوری دنیا دیکھ لیں گے. دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا, بڑی زبردست بات ہے, یہ سارے نوجوانوں کے لیے بھی ہے, آپ دوسروں کا پردہ رکھیے, اللہ آپ کا پردہ رکھے گا. آج کوئی کسی کا پردہ رکھتا ہے, لوگوں زندہ لوگوں کو مار دیتے ہیں. اچھا وہ اتنا شیر ہوتا ہے, اتنا شیر ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے جوان نوجوان بوڑھے وہ ایک دوسرے کو بھیج رہے ہوتے ہیں. اچھا کسی کی تذلیل ہو جائے, کسی کی ذاتی زندگی سے کچھ نکل آئے, وہ وائرل ہوگا یا میری اور آپ کی گفتگو جو آج ہم کر رہے ہیں؟ چلیں اس پہ میں آپ کو اور اسی طرح نہیں, ایک میں نے شکر ہے مجھے کاؤنٹر میں کچھ مل گیا. کیا اس کا بھی جو ایک جس کو میں کہوں کہ جو ذمہ داری چاہتی ہے, کیا وہ حکومت پہ نہیں چاہتی کہ نوجوان کے پاس اتنا ٹائم کیوں ہے کہ وہ ٹک ٹاک بناتا ہے, اے آئی بناتا ہے, وہ پڑھائی کیوں نہیں کرتا, اس کو روزگار کیوں نہیں دیا جاتا؟ دنیا میں ساری میں یہی کام ہو رہا ہے, میں صرف پاکستان میں نہیں. چائنا از ویری پروڈکٹیو. ہاں یہ اب دیکھیں نا, ایک اور کام جو میں خود پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہوں گا, میں کہوں گا آپ کے میڈیا کے ذریعے بھی جانا چاہیے. ہم اپنی
جو نوجوان نسل میں اس کو کہہ رہا ہوں, جو ہمارے بچے ہیں, نوجوان نسل بچے, ہم بچوں کو تباہ کر رہے ہیں. میرے خود اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یعنی گرینڈ ڈاٹرز ہیں, گرینڈ سن ہیں, کہ ہم ان کے ہاتھوں میں موبائل دے رہے ہیں. یو اے سے لے کے, آسٹریلیا سے لے کے, نیوزی لینڈ سے لے کے, یو کے سے لے کے, یو کے نے بھی 16 سال تک کی عمر میں سوشل میڈیا کو استعمال کرنے میں پابندی لگا دی. اگر پاکستان نے یہ پابندی نہ لگائی, پاکستان کی آنے والی ماؤں کی جو نسلیں ہوں گی وہ تباہ و برباد ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ میرا آج ذاتی ایک جو میں انشاءاللہ کیبنٹ میں بھی لے کے جاؤں. اچھا, ٹھیک ہے, اس سے اوپر والوں کی بات نہیں میں کر رہا. لوگ کہیں نہیں جی اس کو ٹوسٹ کر دیں, اور یہ کہہ دیا نہیں باسی نے. میں نے کہا ہے بچہ پیدا ہوا ہے, 2 سال کا ہوا ہے, ماں نے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا, بچے کا پوسچر ٹیڑھا ہو رہا ہے, ان کے یہ منہ ٹیڑھے ہو رہے ہیں. ان کی ایک بچے کو ہاسپٹل میں لے کے گئے ہیں, اس کو اپنے ٹیب کو چھوڑ ہی نہیں رہا. ایگزیکٹلی. کہنے سے مراد یہ ہے یہ باتیں بھی تو ہم نے کرنی ہے نا, اور ملکوں میں ہو رہی ہیں. یو کے سے زیادہ کون بچوں کو مطلب کہ میچورٹی دیتا ہے, مجھے بتائیں. وہ تو نرسری سے بچوں کو بیڈ اور گڈ ٹچ کا بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اگر پابندی لگا رہے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ کوئی, ہم سے کم کوئی پڑھے لکھے ہیں, یا آسٹریلیا والے, نیوزی لینڈ والے, یا یو اے ای والے. اہم بات کی ہے کہ آپ اس کو لے کے جائیں گے, تو اس کو لے کے میں جاؤں گا. باقی رہے گی بات, ہم جمہوری ملک ہیں, ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے, لیکن یاد رکھیں اس ملک کے اندر اگر انارکی پیدا ہو گئی, اس ملک کے اندر یہ جو تباہی اور بربادی ہوئی, تو پھر کسی کا گھر نہیں بچے گا. یہ پھر کوئی بلیو ایریا میں آرام سے, پھر یہ E7 کے ریسٹورانٹس میں, پھر ادھر ادھر جا کے نا یہ چل پروگرام ختم ہو جائے گا. صحیح ہے. جیسے ریسٹورینٹس میں تو جانے دیں, وہ سوشل میڈیا پہ پابندی لگا دیں. آخری سوال مختصر جاننا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ ریلیف ہوگا اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں پیسفل, یا وہ کچھ اگر کہتے ہیں کہ عدالتوں میں کیس تو ہمارے لگنے دیں, تو کوئی ان میں سے سارے کمپرومائزڈ ہیں. وہ تو مجھے بھی پتہ ہے, سارے کمپرومائزڈ ہیں, سارے حکومت کو کوئی ان سے خطرہ نہیں. ٹھیک ہے, آج جو میدان میں نہیں ہے ان سے کیا خطرہ ہوگا. مطلب تب آزاد کشمیر کا الیکشن لڑتے ہیں. ہم نے تو برے حالات میں بھی 2002 کا الیکشن لڑا, برے حالات میں. میاں نواز شریف ایگزائل میں تھے, میاں شہباز شریف ایگزائل میں تھے, پوری کی پوری باقی جو نسل رہتی تھی, نوجوان حمزہ شہباز, وہ جیل میں تھا. ٹھیک ہے نا. کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے تو الیکشن لڑا, انہوں نے الیکشن کیوں نہیں لڑا؟ پھر اس لیے کہ یہ سارے کے سارے, ان میں سے کوئی لیڈر ایسا نہیں جو باہر بیٹھا ہوا جو کسی نہ کسی طریقے سے کمپرومائز نہ ہو بس. اور اس لیے ہم ان کو الیکشن لڑنے کی ہم نے نہیں روکا, انہوں نے خود بائیکاٹ کیا. تو پی ٹی آئی کے لیے آزادی ہے جو کرنا چاہے, لیکن قانون کے دائرے میں, قانون کے دائرے سے باہر نکل کے. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, اگر جتھوں کے حوالے پاکستان کرنا ہے یا جتھوں کی حکومتیں قائم کرنی ہے جگہ جگہ کے اوپر, تو افغانستان اور پاکستان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. لیکن دشمن کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. ہمارے اٹامک پار ہونے کی وجہ سے, ہمارے شہداء کی وجہ سے, ہمارے غازیوں کی وجہ سے, ہمارے ان غازیوں کی وجہ سے, ان جوانوں کی وجہ سے جو سنگلاخ پہاڑوں کے اوپر ڈیوٹی دے رہے ہیں بلوچستان کے, ان کے پی کے پہاڑوں کے اندر, جہاں اپنے بھی جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہو کر ہمارے جوانوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہیں. انشاءاللہ یہ پاکستان کے ایک ایک انچ کا وہ دفاع کریں گے. ہم سب ان کے پیچھے کھڑے رہیں گے, ہم شہداء کے لواحقین کے پیچھے کھڑے رہیں گے, ہم غازیوں کے پیچھے کھڑے رہیں گے. یہ ہو نہیں سکتا. یہ جو بات یہاں سے نکل رہی ہے یہ صرف یہاں سے نکل رہی ہو, یہ یہاں سے نکل رہی ہے, اور اگر کب ضرورت پڑی تو ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. صحیح. تو آپ کی باتوں سے مجھے یہی پتہ لگا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ٹوٹ رہا. حکومت جو ہے وہ بالکل قائم و دائم رہے گی انشاءاللہ, اور پی ٹی آئی جو ہے اس سے بھی کوئی خطرہ نہیں. کوئی خطرہ نہیں. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, یہ تھی حنیف عباسی صاحب کی تفصیلی گفتگو, جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ سسٹم کولیپس نہیں کر رہا, اگرچہ خامیاں ضرور موجود ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.